الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله إن الله يحب المتقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اسلام، عزیزان گرامی، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا تھا. درمیان میں کچھ جمعے دوسرے موضوعات پر بھی بات کرنا پڑی. آج پھر اسی ٹوٹے ہوئے سلسلے کو دوبارہ جوڑا جا رہا ہے. سن 4 ہجری کے حالات اور سیرت طیبہ کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات نے گزشتہ بیان میں سنا تھا
کہ حضور علیہ السلام کے 68 صحابہ کو بئر معونہ پر شہید کر دیا گیا تھا۔ بئر معونہ پر ان 68 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان میں 2 صحابی بچے تھے، ان میں سے ایک صحابی کا نام تھا عامر ابن امیہ غامری رضی اللہ عنہ۔ وہ جب حضور علیہ السلام کو اطلاع دینے آ رہے تھے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے قبیلہ بنو عامر کے 2 لوگ سوئے ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ 68 کا بدلہ لینا ہے، سب کا نہ صحیح 2 کا صحیح، ان 2 کو تو ٹھکانے لگا دوں۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ دونوں غیر مسلم ایسے تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی ہوئی تھی، امان لی ہوئی تھی، اور جس کو امان مل جائے، دوسرے لفظوں میں ویزا مل جائے یا ملک کی شہریت مل جائے اور وہ غیر مسلم ہو، تو اس کی جان اور مال کا تحفظ مسلمانوں کے ذمے ہوتا ہے، اور ان کی جان اور مال مسلمانوں کی طرح محترم ہوتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں، غیر مسلم ہوں۔ ذمی کے فقہاء نے مستقل احکام ذکر کیے، مستأمن کے فقہاء نے مستقل احکام ذکر کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے غلط کیا، یہ تو ہمارے مستأمن تھے، انہوں نے تو ہم سے امان لی ہوئی تھی، تمہیں انہیں نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اسلام عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، اسلام ظلم و ستم سے کوسوں دور ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم ان دونوں کا خون بہا ادا کریں گے، دیت ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کی دیت ادا فرما دی۔ یہ قبیلہ جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، ویسے اس قبیلے کا معاہدہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر سے بھی تھا۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ تو یہ جو بنو نذیر تھے ان کے بڑے باغات تھے، خوشحال تھے، پیسے والے لوگ تھے، تو دیت میں ان کا بھی حصہ شامل تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ بھی تھا، اور وہ معاہدہ مدینہ آتے ہی آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا دوست بھی ایک ہوگا، ہمارا دشمن بھی ایک ہوگا، اگر ہم پر کوئی آفت آئے گی تو تم ہماری امداد کو آؤ گے، تم پر کوئی آفت آئے گی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ آپ تشریف لے گئے ان کے پاس، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے ساتھ
کچھ انصار صحابہ بھی تھے. آپ کو بنو نذیر نے دیوار کے ساتھ ایک جگہ بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ آپ یہاں بیٹھیں، ہم آپ کے لیے دیت اکٹھی کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں اور آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، لیکن یہودیوں نے اپنے مزاج کے مطابق بہت بڑی غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے ایک پلان تیار کر لیا اور ایک سازش تیار کر لی. اور وہ سازش یہ تیار کی کہ حضور دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ 10 سے کم لوگ ہیں، زیادہ تو ہے نہیں، بڑا اچھا موقع ہے، اوپر سے پتھر گرا دو، یہ شہید ہو جائیں گے. محمد کے ساتھی جو قریشی ہیں وہ مکے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، باقی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہمارا قصہ تمام ہو جائے گا. یہودیوں نے یہ خطرناک سازش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تیار کی. چنانچہ جب انہوں نے یہ سازش تیار کی تو انہی کے قبیلے کے ایک شخص سلام، وہ کہنے لگے ان سے یہ حرکت نہ کرو، لا تفعلوا واللہ لا یخبرہ، ایسا قطعاً نہ کرو ورنہ اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے دیں گے. وَإِنَّهُ لَنَقْضُ عَهْدٍ، یہ تمہاری عہد شکنی ہوگی، یہ تمہاری طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، یہ حرکت نہ کرو. وَإِنَّهُ لَنَقْضُ عَهْدٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ، ہمارے ان کے درمیان جو عہد اور معاہدہ طے ہوا ہے وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ نہ کرو. لیکن ان کے اوپر حضور کی دشمنی کا بھوت سوار تھا بنو نذیر پر، اور انہوں نے یہ کاروائی کرنے کے لیے عمر بن جحاش کو چھت پہ چڑھا دیا کہ جاؤ تم پتھر گراؤ. ادھر قریب تھا کہ یہ پتھر گرا کر، اوپر سے چٹان گرا کر، بڑے پتھر پھینک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دیتے، شہید کر دیتے. اور آپ کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ان کو شہید کر دیتے. اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع کر دی، آسمانوں سے آپ کو اطلاع ہو گئی، وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو گئی، اور آپ اس طرح اٹھے جیسے کسی کو کوئی تقاضا ہو، قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، اور آدمی کسی کو بتائے بغیر اٹھ کر چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے، مدینے آ گئے. صحابہ وہیں بیٹھے، انہیں کوئی پتہ نہیں. ابو بکر کو علم نہیں، عمر کو علم نہیں، عثمان کو علم نہیں، عبد الرحمن ابن عوف کو علم نہیں، سعد ابن عبادہ کو علم نہیں، سعید ابن زید کو علم نہیں. معلوم و عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی. غیب دان اللہ ہے. قل لا يعلم الغیب فی السماوات والارض الا اللہ. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہ جانے لوگ کیوں ہر کسی کو عالم الغیب بناتے پھرتے ہیں، اور اللہ کی یہ صفت غیر اللہ کو دیتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
اللہ ہی کے لیے ہے. آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو پتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. میرے نبی آپ اعلان کر دینا، لوگوں کو بتا دیں میں مختار کل بھی نہیں ہوں، میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں. زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ سارے بولو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن نے کہا آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب دان ہوتا تو میں اپنے لیے ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، میرے ساتھ کبھی کوئی حادثہ نہ ہوتا، میرے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ نہ ہوتا. بیر معونہ میں میرے 68 صحابہ شہید نہ ہوتے اور رجی میں میرے 10 صحابہ شہید نہ ہوتے. یہ رجی کا قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے. حضور اٹھ کے چلے گئے، صحابہ وہاں بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے کہا جب حضور نہیں ہے تو ہم کیوں بیٹھے، اٹھو چلے. حضور اٹھ کے گئے تو یہودیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا کنانہ بن سویرہ. کنانہ بن سویرہ وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے محمد کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ کچھ خبر بھی ہے؟ وہ اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ نے اطلاع دے دی تمہاری سازش کی اب تمہاری خیر نہیں ہے. اور اس نے ایک سچ کہا، سچ بولا. خود یہودی کہہ رہا ہے، بنو نذیر کا یہودی کہہ رہا ہے. وہ کہنے لگا واللہ انہ لرسول اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہے. تم ہٹ درمی کر رہے ہو، ضد کر رہے ہو، نہیں مان رہے. اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں. وما قام الا انہ اخبر بما ہممتم. وہ اس لیے اٹھ کے چلے گئے تمہارے ارادوں کا اللہ نے انہیں علم دے دیا، انہیں خبر دے دی. وَإِنَّهُ لَآخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ کی قسم وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. یہی وہی نبی ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے اور تمہارا خیال یہ تھا کہ آخری نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے آئیں گے. وہ خیال تمہارا غلط ثابت ہوا. وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں. اور تم نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، پچھلی کتابوں میں تم نے یہ پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے ان مولدہ بمکہ، آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے. ان مولدہ بمکہ، آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے. وَإِنَّ دَارَ هِجْرَتَهُ یثرب، اور ان کا دار الہجرت یثرب اور مدینہ ہوگا. یہ تم پڑھ چکے ہو. اب میری سنو بات، میری برادری کے لوگوں میری بات سنو. تمہارے پاس دو چوائس ہے، دو اختیار ہیں، کسی ایک چیز کو پسند کر لو. یا تو تم ابھی سارے کے سارے اس نبی پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، تم اپنے گھروں میں بھی رہو گے، تمہارے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور تم مدینہ کے باسی بھی رہو گے، تمہیں عزتیں بھی ملیں گی، سرفرازیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں بھی ملیں گی. ایمان لے آؤ. اور اگر تم ایمان نہیں لاتے
تو پھر تمہارے پاس صرف ایک چوائس باقی رہ جاتی ہے، ایک اختیار باقی رہ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجیں گے کہ تم نے عہد کو توڑا، معاہدے کو توڑا، غداری کی اور حضور پر حملے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش کی، لہذا تم میرے شہر سے نکل جاؤ، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور تمہیں یہاں سے نکل کر اپنا مال دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا، ان دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا۔ یہ ایک یہودی نے خود ان سے کہہ دیا، عالم تھا، سمجھدار تھا، کسی کو یہ جرأت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ریاست کے سربراہ کو قتل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک پارٹی کے لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، ملکی تنصیبات پہ حملہ کیا، چھاؤنیوں کو آگ لگا دی، کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس کو آگ لگا دی، جہاز کو آگ لگا دی، یادگار جہاز کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا دی، مسجد کو شہید کر دیا، کلمہ طیبہ کے بورڈ پہ ڈنڈے برسائے۔ کتنی مضبوط پارٹی تھی، کتنے بڑے بڑے بول ہوتے تھے ان کے لیڈروں کے، ابھی الیکشن کراؤ ہم جیت جائیں گے، لیکن ریاست نے برداشت نہیں کیا۔ یہ غداری ہے، جس کا کھاتے ہو اسی کو نقصان پہنچاتے ہو، ملک میں رہتے ہو اور ملکی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہو۔ آپریشن شروع کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں تیتر بٹیروں کی طرح اڑتے جا رہے ہیں، تیتر بٹیروں کی طرح پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پت جھڑ کا موسم ہو، ایک کے بعد دوسرا پتا، دوسرے کے بعد تیسرا پتا گر رہا ہے۔ یہی سزا ہوتی ہے غداری کی، ملک کے ساتھ غداری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری۔ حضور نے فرمایا یہ جرم ناقابل برداشت ہے۔ بنو نذیر کا ایک جرم یہ تھا، یہ میں نے مثال دی کہ جب ملکی تنصیبات پہ حملے برداشت نہیں تو اللہ رسول اللہ پہ حملہ کیسے قبول فرماتے، کیسے برداشت کرتے؟ اس لیے حکم جہاد دیا، ان بنو نذیر کو نکالو، ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، اللہ نے حکم دے دیا۔ یہ اسلام سے جلتے بھونتے تھے، آج بھی جلتے اور بھونتے ہیں۔ یہ یہودی تل ملاتے ہیں پاکستان سے، انہیں زیادہ تکلیف ہے۔ اسلام سے بھونتے اور جلتے اور تل ملاتے تھے۔ اسی بنو نذیر قبیلے کا ایک سردار تھا، کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار تھا۔ یہ مکے گیا، بت کو سجدہ کیا، مشرکین مکہ کو خوش کرنے کے لیے اور یقین دہانی کرانے کے لیے کہ میں آپ کا اتحادی ہوں، آپ کا ساتھ دوں گا۔ قرآن نے ذکر کیا، طاغوت کو سجدہ کیا، بت کو سجدہ کیا، اور دعوت دے کے آیا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے بغاوت کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ان کے ساتھیوں کو بھیج کر اس کو قتل کروایا۔ یہ واقعہ بھی میں عرض کر چکا ہوں اپنے بیانات میں، یہ واقعہ میں یہاں عرض کر چکا ہوں اسی تسلسل میں۔ یہ بھی بنو نذیر کا تھا۔ اور تیسری حرکت انہوں نے اور کی حضور کو دھوکہ دینے کے لیے۔ پہلے کہنے لگے، پیغام بھیجا حضور کے پاس، آپ اپنے 30 صحابہ لے کے آئیں، ہم اپنے 30 ساتھی اور علماء لے کے آتے ہیں، علماء کی آپ سے گفتگو کروائیں گے، مناظرہ کروائیں گے، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔
یہ چیلنج بھیجا حضور کو، حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ غرض ان کی یہ تھی کہ یہ جب حضور اور صحابہ آئیں گے تو ہم 30 لوگ حملہ کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، اسلحے چھپا کے آئیں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے 30 صحابہ کو ساتھ لیا اور ان کے پاس تشریف لے گئے، آؤ بھائی ہم آ گئے ہیں، آؤ کرو بات، نکالو اپنے ملا، نکالو اپنے مولوی، نکالو اپنے راہب، نکالو اپنے احبار، نکالو اپنے حبر، نکالو، بات کریں مجھ سے۔ انہیں کسی سمجھدار آدمی نے کہا تم بھی پاگل ہو، تم 30 ہو، مقابلے میں 30 کو بلا لیا ہے، تو تم ان سے جیت کیسے سکو گے؟ محمد کے غلاموں کو تو جینے سے مرنا زیادہ پسند ہے، وہ تو موت سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے مرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اب پھر گئے، یو ٹرن لیا، آج کل جھوٹ کو یو ٹرن کہا جاتا ہے، نئے نئے نام ہے نا خوبصورت، کسی زمانے میں کنجریاں ہوتی تھیں، آج بڑے پیارا پیارا نام آ گیا، اداکارہ، سٹار، واہ جی واہ، دور بدل گیا ہے، جو غلاظت تھی وہ فیشن بن گیا، جو دنیا کا رذیل ترین طبقہ ہوتا تھا وہ اب معزز ترین طبقہ ہو گیا۔ اب ان کے اونچے اونچے نام ہیں، یہ فنکار ہیں، یہ فنکارہ ہے، یہ اداکار ہے، یہ اداکارہ ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ کوٹھے والی ہے، یہ میراسن ہے، نئے نئے نام آ گئے، نئے نئے ناموں سے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ حقیقت تو تمہاری یہی ہے۔ کہنے لگے کہ 30 آدمی تمہارے، 30 ہمارے، 60 آدمی ہوں گے، بھائی کرسی لا دو، بزرگ کھڑے ہیں، 60 آدمی ہوں گے، بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آپ ایسا کرو، 3 اپنے لاؤ، 3 ہمارے لاؤ، 3 ہم لاتے ہیں، 3 تم لاؤ، اور سازش یہ کی کہ ہمارے جو 3 ہوں گے وہ اسلحہ بغل میں چھپا کے لے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیں گے۔ بھائی تم دے دو کرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے کا یہ منصوبہ بنا، اللہ نے اپنے نبی کو بچایا۔ توجہ رہے میری طرف، سورہ مائدہ میں اللہ نے آیات اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور مہربانی کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ایک قوم یہ قصد کر چکی تھی کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھائیں، تمہیں شہید کریں، تمہیں قتل کریں۔ فکف ایدیہم عنکم، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہیں بچایا، اپنے نبی کو اطلاع دے دی کہ ان کا پلان یہ ہے، منصوبہ یہ ہے، یہ شہادت اور قتل چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بچ گئے۔ فرمایا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تو یہ تمہیں شہید کر ڈالتے، یہ تمہیں قتل کر ڈالتے۔ اللہ کی کرم نوازی سے تم بچے ہو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کو بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیکم عنہم واتقوا اللہ، یہ نعمتیں تقوی پہ ملتی ہیں، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، جیسے اللہ نے تمہیں بچایا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ صحابہ بنو نذیر سے واپس آئے تو آپ نے اطلاع دی کہ میں اس لیے اٹھ کے آیا، مجھے میرے اللہ نے بتایا یہ مجھے اور تمہیں شہید کرنا چاہتے تھے۔ ادھر حضور اٹھ کے گئے اور ادھر انہیں خود ہو گئی۔ حیی ابن اخطب حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا کہ محمد نے جلدی کی، جلدی اٹھ کے چلے گئے، ہم تو پیسوں کا انتظام کر رہے تھے، دیت کا انتظام کر رہے تھے، انہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ابو بکر حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ان کا یہ ناپاک ارادہ تھا، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے اطلاع دی، لہذا اب ان کے خلاف جہاد ہوگا، تیاری کر، اٹھو چلو سارے بنو نذیر پر حملہ کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ وہی صحابی ہیں جو کعب ابن اشرف کے قاتل ہیں، اور محمد ابن مسلمہ نے جا کر ملاقات کی، پورے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے اقرار کروایا کہ حضور، اب ان بچوں کو بٹھا دو یار، کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کروایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اقرار کروایا۔ اور پھر ان سے کہا کہ تم نے حضور سے عہد شکنی کی، غداری کی، دھوکہ کیا، اپنا وعدہ توڑا، لہذا سزا یہ ہے، غداری کی سزا یہ ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے، مدینہ چھوڑ دو، ریاست چھوڑ دو، تم ریاست کے غدار ہو، چھوڑ دو ریاست۔ یہ اکڑ گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، قرآن لے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے انہیں پیغام بھیجا، نامیاں نہ ڈٹے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر دور میں کام خراب منافق کرتے، یہ جو کچھ حرکت کی ان لوگوں نے، فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، ملک کی اثاثے برباد کیے، 600 کروڑ کا صرف پنجاب میں نقصان ہوا، 600 کروڑ کا۔ کچھ انہیں بھی لوگوں نے یقین دہانیاں کروائی ہوئی تھی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخر کسی نے تو کروائی ہوئی تھی، ایسے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ جناب وہ چھاونی کو جلا دے، کور کمانڈر کے گھر کو جلا دے، فوج اور جہاز کو آگ لگا دے، آخر کسی نے تو کیا ہوگا نا، یقین دہانی کی ہوگی۔ ایسے منافق ہر دور میں ہوتے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا، پوری ایک سورت اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الحشر، سورت نمبر 101، 28ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ نے یہ پورا واقعہ ذکر فرمایا اور فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا ہمارے 200 سوار تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ہم بھی ساتھ جائیں گے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ اکڑ گئے، ان کی مدد کو منافق نہ آئے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا، الم تر الی الذین نافقوا، منافقوں کو دیکھو، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ یہودیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکال دیے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم ابدا احدا ابدا،
تمہارے بارے میں ہم کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کل کو یہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ کہہ دیں گے، اظہار برات کر دیں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ اظہار برات کر دیں گے۔ اور یہی ہوا، قرآن نے کہا لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر انہیں نکالا جائے گا تو یہ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ مدد نہیں کریں گے۔ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، یہ پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہے، ایسے منافق شیطان کی طرح ہیں۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان بھی یہی کرتا ہے، پہلے انسان سے کفر کرواتا ہے، کہتا ہے تو کافر بن جا۔ فَلَمَّا كَفَرَ، جب انسان کافر بن جاتا ہے، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، تیری حرکتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو پاگل تھا، میں نے جو تجھے کفر کروایا تھا تو نہ کرتا۔ اس لیے تم نوجوانوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں نہ آیا کرو، نہ غلط قوتوں کا اندازہ لگایا کرو، نہ اوور اسٹیمیٹ ہوا کرو، قانون نہ توڑو، اپنے ملک سے غداری نہ کرو۔ لیڈروں کی خاطر آج کے جو زیرو ہیں کل کے وہ ہیرو تھے، اور آج کے جو ہیرو ہیں وہ ہمیں پرسوں کے زیرو ہوتے نظر آ رہی ہیں۔ اعتقاد اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑو، ان کے صحابہ کے ساتھ جوڑو، نبیوں کے ساتھ جوڑو کہ وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، صحابہ آل بیت سے جوڑو وہ محفوظ ہیں، باقی سب گناہ گار ہیں۔ آج کے کسی لیڈر کو نبی مت سمجھو، انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں۔ سیاستدانوں کو سیاستدان سمجھو، نبی رسول نہ سمجھو۔ سب میں کمیاں ہیں، سب میں کوتاہیاں ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اعتدال میں رہو، اپنا مستقبل برباد نہ کرو۔ یہی حرکت منافقین نے کی تھی بنو نذیر کے ساتھ، وہ نہیں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا مقابلہ کرو۔ صحابہ مدینہ سے نکلے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، حضور نے اپنا نائب بنایا، انہیں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، نابینا صحابی تھے، خود میں نکلے، یہ اپنے قلعوں میں گھس گئے، حضور نے فرمایا محاصرہ کرو۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ ہوا، 15 دن تک صحابہ کھڑے رہے باہر، ان کو نہیں نکلنے دیں گے۔ بالآخر 15 دن کے بعد یہ صلح پر مجبور ہوئے، ڈائلاگ پہ مجبور ہوئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، تم غدار ہو، تم ہمارا مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ، جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن تمہیں اسلحہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ چنانچہ اس پر معاہدہ ہوا، اور یہ سارے کے سارے یہ جب باہر نہیں نکل پا رہے تھے، نہیں نکل رہے تھے، حضور نے ان کے کچھ باغات بھی جلوائے۔ میں خیبر گیا ہوں، یہ تو تھا مدینہ میں، ابھی مدینہ میں یہ یہاں سے نکل کر خیبر چلے گا۔ مسجد قباء میں حضور نے نماز ادا فرمائی اور پھر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان کا انجام بڑا عبرتناک تھا۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ نے نکالا ان یہودیوں کو ان کے گھروں سے اول حشر میں، پہلی بار جمع ہونے میں۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات اللہ نے کہی، اول الحشر،
یہ سب اپنے قلعوں میں جمع ہو گئے تھے. جمع ہونے کو حشر کہتے ہیں، لیکن اول حشر کہا. اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ایک اور حشر بھی ہونے والا ہے، اور وہ حشر ہوا فاروق اعظم کے زمانے میں کہ سیدنا فاروق اعظم نے ان کو نکالا خیبر سے، یہودیوں کو. حضور کی وصیت پہ عمل کیا. میرے نبی نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. ان کو نکالا اور پھر یہ شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے. یہ اول الحشر تھا اور وہ آخر الحشر تھا. تو گویا فاروق اعظم کے کارنامے کی طرف قرآن نے پہلے اشارہ فرما دیا کہ ایک کارنامہ فاروق بھی سر انجام دیں گے، عمر بھی سر انجام دیں گے، اور وہ آخر الحشر ہوگا. اول الحشر نبی نے کیا، آخر الحشر فاروق نے کیا. اول الحشر نبی نے کیا، آخر الحشر نبی کی دعا نے کیا. اول الحشر نبی نے کیا، آخر الحشر مراد نبی نے کیا. چنانچہ یہ بھاگے اور اپنے گھر اکھیڑ اکھیڑ کے لے گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، ان کا خیال یہ تھا ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے من اللہ سے، لیکن فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ایسی جگہ سے آئے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اپنے ہاتھوں اور کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر خود توڑ رہے تھے، ویران کر رہے تھے، دروازے اکھیڑ رہے تھے، کیل اکھیڑ رہے تھے، چیزیں پالان اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او لوگو عبرت حاصل کرو، بصیرت والو عبرت حاصل کرو. غداری کا انجام یہ ہوا کرتا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت والو عبرت حاصل کرو. اللہ نے کہا یہ بھی میری کرم نوازی تھی کہ میں نے ان کے لیے جلا وطن نہیں لکھی، ان کو یہاں سے نکلوایا. اگر جلا وطنی نہ ہوتی تو خدا کا عذاب آتا، ایک زندہ نہ بچتا. یہ بھی اللہ کا احسان تھا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَا، اگر اللہ ان پہ جلا وطنی نہ لکھتے، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں ان کو عذاب دیتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں بھی انہیں دوزخ کا عذاب ملتا. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ سخت عذاب والے ہیں، اللہ اس کو سخت عذاب دیں گے. چنانچہ یہ جلا وطن ہو گئے، اور ان میں بڑے بڑے گبر قسم کے یہودی تھے، کافر تھے. حیی ابن اخطب ان کا سردار تھا، وہ بھی مدینہ سے نکل گیا. خیبر، مدینہ سے خیبر نکل گیا. اسی کی بیٹی تھی، یہ قتل ہوا پھر غزوہ خیبر میں. اسی کی بیٹی تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، جو گرفتار ہو کر آئیں، مسلمان ہوئیں اور ہماری اماں بنی. حضور نے ان سے شادی کی، اللہ کے نبی کی گھر والی بنی. اور بھی بڑے بڑے کافر تھے. اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مستحکم فرمایا، مضبوط فرمایا، اور غداروں کو یہ سزا دلوائی. اور یوں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. حضور کی پیروی میں یہ صورت بتا رہی ہے عزت ہے، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں ذلت ہے. انہیں یہ ذلت کیوں ملی؟ حضور کی نافرمانی کی وجہ سے، حضور کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی وجہ سے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں اللہ کے ولیوں کی بک بک نہ کیا کرو،
من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، میں اللہ کہہ رہا ہوں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہمیں ادب والوں میں سے بنائے، اطاعت والوں میں سے بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ نیا رسالہ صدائے فاروقیہ چھپ کے آ گیا ہے، بہت شاندار ہے، بہت قیمتی مضامین ہیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا